خبربین کے تمام دیکھنے والوں کو کراچی سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم گورنر سندھ کی متوقع تبدیلی کے حوالے سے ایک انتہائی اہم اور معلوماتی رپورٹ کے ساتھ حاضر ہیں۔ یہ بات یقیناً آپ کے علم میں ہوگی کہ گزشتہ کئی دنوں سے سیاسی حلقوں اور میڈیا میں گورنر سندھ کی تبدیلی کی خبروں کی بازگشت ہے۔ گورنر سندھ کی ممکنہ تبدیلی کا نقارہ بجتے ہی اہم سیاسی اسٹیک ہولڈرز بہت زیادہ متحرک نظر آ رہے ہیں۔ آئینی طور پر صوبوں میں گورنر کی تقرری کا اختیار وزیر اعظم کے پاس ہے۔ فروری کے عام انتخابات کے بعد مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان شراکت اقتدار کا جو فارمولہ طے ہوا ہے، اس کے تحت یہ طے کیا گیا کہ سندھ میں موجودہ گورنر کی تبدیلی کی صورت میں نواز لیگ اپنے کسی نمائندے کو اس منصب پر لائے گی، مگر حیرت انگیز بات یہ ہے کہ نواز لیگ کو سندھ میں گورنر کی تبدیلی کی اتنی جلدی نہیں ہے جتنی پیپلز پارٹی کو اس حوالے سے ہے۔ چند روز پہلے پیپلز پارٹی کی جانب سے ہی گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی تبدیلی کی بحث بھی شروع کی گئی۔ اس معاملے پر پہلے پیپلز پارٹی سندھ کے جنرل سیکریٹری وقار مہندی نے موجودہ گورنر کی تبدیلی کا مطالبہ کیا اور پھر اسی موضوع پر حکومت سندھ کے ترجمان اور میئر کراچی مرتضی وہاب نے بھی لب کشائی کی۔ گورنر کی تبدیلی کے حوالے سے پیپلز پارٹی کی غیر معمولی دلچسپی یہ ظاہر کر رہی ہے کہ سندھ کی وزارت اعلیٰ اور کراچی کی میئرشپ حاصل کرنے کے بعد اب پی پی گورنر سندھ کا منصب بھی اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے۔ اس حوالے سے پیپلز پارٹی کو اچھی طرح علم ہے کہ وفاق میں مسلم لیگ نون کی حکومت کی بقا اس کی مرہون منت ہے۔ اگر اس نے نواز لیگ سے سندھ کی گورنرشپ مانگی یا اس منصب کے لیے کسی ایسے شخص کی سفارش کی جو پیپلز پارٹی کی گڈ بک میں ہو، تو ایسی صورت میں نواز لیگ کے لیے انکار کرنا ممکن نہیں ہو سکتا۔ نواز لیگ کو ویسے بھی سندھ کے سیاسی معاملات سے پہلے کی طرح اب بھی کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے اور اس نے سندھ کو غیر اعلانیہ طور پر پیپلز پارٹی کے رحم و کرم پر چھوڑ رکھا ہے۔ گورنر کی تبدیلی کے حوالے سے آج یہ خبر سامنے آئی ہے کہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی بھی اس معاملے میں سرگرم ہو گئے ہیں اور انہوں نے گورنر سندھ کے لیے سابق نگراں وزیر اعلیٰ مقبول باقر کے لیے لابنگ شروع کر دی ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے مقتدر حلقوں سے بھی بات چیت کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ جسٹس مقبول باقر کے حوالے سے اگرچہ پیپلز پارٹی بظاہر تنقید کرتی نظر آتی ہے، مگر اصل حقیقت یہ ہے کہ سابقہ نگراں دور حکومت میں پیپلز پارٹی کو سندھ میں جو در پردہ سہولتیں ملیں وہ مقبول باقر کی مرہون منت تھیں۔ پیپلز پارٹی ان احسانات کو آسانی سے فراموش نہیں کر سکتی۔ پیپلز پارٹی اس وقت یہ تاثر ضرور دے رہی ہے کہ اس کا مقبول باقر سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن اگر وہ بن گئے تو پی پی کو اس پر اعتراض بھی نہ ہوگا۔ پیپلز پارٹی کے پاس گورنر کے منصب کے لیے ڈاکٹر عاصم حسین کی شکل میں ایک دوسرا مضبوط کینڈیڈیٹ بھی موجود ہے۔ اس وقت گورنر سندھ کے منصب کی طلبگار ایم کیو ایم بھی ہے، مگر ان دنوں اس جماعت کی جو پوزیشن ہے اس میں متحدہ کے کسی بھی مطالبے کی حیثیت نقار خانے میں طوطی کی آواز سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ گورنر سندھ کامران ٹیسوری بڑے ڈرامائی انداز میں گورنر ہاؤس کے مقیم بنے تھے، لیکن اب ان کی رخصتی کی تیاری ایک نئے سیاسی بندوبست کے تحت ہو رہی ہے جس میں کسی اچنبھے کی بات نہیں۔ ممکن ہے گورنر سندھ کو بھی بتا دیا گیا ہو کہ انشا جی اٹھو اب کوچ کرو۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کو بہرحال یہ کریڈٹ ضرور جاتا ہے کہ انہوں نے سندھ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اپنے قول سے نہیں بلکہ عمل کے ذریعے یہ کر دکھایا کہ عوامی گورنر کیسا ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنے لگ بھگ 1 سال کے مختصر دور میں وہ بے مثال کام کیے جن کی نظیر ملنا بہت مشکل ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے گورنر ہاؤس کے دروازے ہمیشہ غریبوں کے لیے کھلے رکھے۔ انہوں نے گورنر کی حیثیت سے عوامی خدمت کا جو شاندار ریکارڈ قائم کیا، شاید کسی بھی نئے گورنر کے لیے اسے توڑنا ممکن نہ ہو، اور گورنر ہاؤس سے ان کی رخصتی کے وقت لوگ یہ ضرور کہیں گے کہ تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد۔